بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہماری یہ ویڈیو کربلا کا پارٹ 4 ہے۔ اس میں ہم سانحہ کربلا کے آگے کے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص ملا جس کا نام فرزوق تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرزوق نامی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو نے درست کہا، پہلے اور بعد کا امر اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہر روز ہمارے رب کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ادائے شکر پر اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اگر فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو تو جس کی نیت حق اور اندر اس کے تقوی ہو اس پر ظلم نہیں ہوتا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری کو حرکت دی اور فرمایا السلام علیکم، اور پھر دونوں الگ ہو گئے۔ اس طرح اور لوگ بھی آپ کو راستے میں ملتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو ایک خط لکھا جو اپنے بیٹوں اونو اور محمد کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، مجھے آپ کی حالت پر رحم آتا ہے اس لیے کہ اس میں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بے کنی ہے، اور اگر آج آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام مٹ جائے گا۔ بے شک آپ ہدایت پانے والے لوگوں کے لیے امید ہیں اور مومنوں کی امید ہیں۔ آپ روانگی میں جلدی نہ کیجیے گا اور میرے اس خط کو ملتے ہی رک جائیے گا۔ اسی دوران حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور ہانی بن عروہ کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ آپ کے اصحاب نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل کی مانند نہیں ہیں، مگر آپ کوفہ آئے تو لوگ آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ واپس چلیں، کوفہ کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اس موقع پر بنو عقیل اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں لوٹیں گے، یا ہم وہ مزہ چکھیں گے جو ہمارے بھائی نے لیا ہے، یا پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے، اور جب آپ مقام ضربت پر پہنچے تو آپ کو اس شخص کی اطلاع ملی جسے آپ نے مکہ سے نکلنے کے بعد اہل کوفہ کے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پیروکاروں نے ہمیں بے یار و مدد چھوڑ دیا ہے، جو شخص واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جن کا تعلق مختلف قبائل سے تھا اور آپ کے ساتھ راستے میں آ کر مل گئے تھے۔ اب آپ کے پاس صرف آپ کے وہ اصحاب تھے جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے جانثاروں سے کہا کہ باکثرت پانی لے لیں۔ پھر آپ چل پڑے اور وادی عقبہ میں ٹھہرے۔ جعفر بن سلیمان کا بیان ہے کہ وادی عقبہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملنے والے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا بیابان میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے ہیں۔
میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے پوچھا اے نواسہ رسول، اس علاقے اور بیاباں میں جہاں کوئی شخص موجود نہیں آپ نے کیوں قیام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے خطوط لکھے کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور اب میں انہیں اپنا قاتل پاتا ہوں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کی ہر حرمت کی بے حرمتی کریں گے اور اللہ پاک ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو ان کو ذلیل کرے گا اور وہ لونڈی کی اوڑھنی سے بھی ذلیل تر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ مسافت کرنے کے بعد آپ نے سواروں کا ایک لشکر دیکھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حر نامی 1000 سواروں کا لشکر لے کر آیا ہے، جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ان کے پاس لے آئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے حر سے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی امامت میں ہی نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے حق تم پر ثابت کر دیا ہے اور تم لوگوں نے ہی مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ حر نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس بات پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں، لہذا آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ ابھی کچھ مسافت ہی طے ہوئی تھی کہ کوفہ سے ایک قاصد حر کے لیے ابن زیاد کا خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کر، جہاں ٹھہرے کھلے میدان میں پانی سے دور ٹھہرے، اور یہ قاصد تیرے اوپر مسلط رہے گا تاکہ مجھے تیرے طرز عمل سے مطلع کرے۔ حر نے یہ خط حضرت امام حسین کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ یہ واقعہ سن 61 ہجری 2 محرم کا دن۔ دوسرے دن عمر بن سعد 4000 فوج کے ساتھ آیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں آئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، میں ان کے پاس آؤں۔ اب اگر ان کو یہ پسند نہیں ہے تو میں وقت واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچائے گا۔ اس نے یہ بات ابن زیاد کو لکھی۔ ابن زیاد نے کہا ان کے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ عمر بن سعد نے پانی پر پہرا لگا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن سعد نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اور وہ کسی طرح اس جنگ سے بچ جائے، مگر شمر نے اس کی تمام کوششیں ناکام کر دی۔ شمر نے عمر بن سعد سے کہا اگر تم جنگ سے خوف زدہ ہو تو فوج میرے حوالے کر دو، میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں، میں فوج تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں حضرت امام حسین سے خود جنگ کروں گا۔ اس طرح آخر کار 9 محرم عصر کے وقت عمر بن سعد نے فوجوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف بڑھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی تلوار گود میں لیے بیٹھے تھے کہ انہیں اونگ آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ تم جلد ہی ہمارے پاس آؤ گے۔ جب فوجوں کا شور بلند ہوا تو آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو اٹھایا۔ آپ نے فوراً آنکھ کھولی اور اپنی ہمشیرہ کو اپنا خواب بتایا۔ اسی دوران حضرت عباس بن علی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ 20 سواروں کا ایک لشکر آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یا تو آپ جنگ کریں یا پھر ہماری بات مان لیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اس شام کو تم واپس چلے جاؤ۔ آج شب ہم اب اپنے معاملے میں سوچ و بچار کریں گے اور رات میں اپنے رب کے حضور نمازیں پڑھیں گے اور استغفار کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ جو شخص اب بھی جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ انہیں صرف میں ہی مطلوب ہوں اور مجھے تم سے کوئی گلہ نہ ہوگا۔ آپ کے اصحاب نے کہا آپ کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں، آپ کے بعد اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بنی عقیل، تمہارے بھائی مسلم کے ساتھ جو ہوا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے شیخ، اپنے چاچاؤں کے بیٹوں کو دنیا کی خاطر چھوڑ دیا اور ایک تیر نہ چلایا، نہ نیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ہماری جان و مال آپ پر قربان، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اسی طرح کی باتیں آپ کے باقی اصحاب نے بھی کی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام جانثاروں کو فرمایا کہ پوری رات نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے اللہ کے حضور گزارو۔ اس طرح تمام اصحاب نے تمام رات اللہ کے حضور نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے ہوئے گزاری۔ یہیں پر ہم اپنا پارٹ 4 کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو سانحہ کربلا کے بارے میں اور واقعات بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔